الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں رمضان کے روزہ کی فرضیت کا بیان ہے۔ چونکہ یہ ماہ رمضان ہے، اس لیے عبادت روزہ جیسے اہم فریضہ کی ادائیگی کے سلسلہ میں روزہ کے فضائل، اس کے فلسفہ اور مقاصد کو سمجھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ضروری مسائل کو سمجھ کر کے اس کے مطابق اس مہینے کو گزارنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا آج کی نشست میں اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے روزہ کے فضائل، فلسفہ، مقصد اور ضروری مسائل ہی پر گفتگو کروں گا۔ دوستو اور بزرگوں، یہاں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ قرآن مجید کا یہ انداز تخاطب انتہائی مشفقانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جلیل القدر، برگزیدہ عظمت اور دبدبے کی مالک ذات اپنے بندوں کے ساتھ مخاطب ہے، اور اپنے بندوں کے لیے یہ پیار والا لقب اللہ پاک پکار رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ کے نزدیک کسی بندے کی کامیابی اور اس کی خوش قسمتی کی یہ انتہا ہے کہ اللہ پاک اسے اپنے ایماندار بندوں میں شامل کر لیں۔ ویسے بھی عبدیت کی نسبت بڑی پیاری ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے جہاں بھی اپنے محبوب
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں ذکر فرمایا تو اکثر مقامات پر عابد کے لفظ سے آپ کو مخاطب کیا اور آپ کا ذکر فرمایا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. فاوحی الی عبدہ ما اوحی. اور کلمہ شہادت میں ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ پاک اپنے کسی بندے کو واقعی اپنا بندہ تسلیم فرما لیں اور اپنے بندوں میں شمار کر لیں تو یقیناً یہ اس بندے کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے اور قابل مبارک ہے. یہاں بھی اللہ رب العزت نے جب روزے کا مسئلہ بیان کیا اور روزے کی فرضیت کا حکم بیان فرمایا تو یا ایھا الذین آمنوا کے لقب سے اور کی نسبت سے اپنے بندوں کو پکارا. گویا قرآن مجید کے اس انداز بیان سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جس طرح ایک بیمار کے لیے ایک حاذق حکیم، ایک ماہر طبیب کوئی انتہائی اہم قسم کا اور مؤثر قسم کا نسخہ تجویز کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی انتہائی شفقت کے ساتھ اس مریض کو مخاطب کرتا ہے اور اسے وہ نسخہ سمجھاتا ہے. یہاں پر اللہ رب العزت جو حکیم مطلق ہیں اپنے بندوں کے لیے ایک ایسا ہی نسخہ تجویز فرما رہے ہیں. جہاں انسان کے لیے مختلف بدنی بیماریاں ہیں وہاں انسان کئی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو حق تعالی نے یہاں پر انسان کے لیے روحانی بیماریوں کے سلسلہ میں بطور علاج ایک نسخہ تجویز فرمایا ہے. فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے اور یہ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا اور روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو. بزرگوں اور دوستوں، عرب جب اپنے گھوڑوں کو لڑائی کے لیے تیار کرنے کے سلسلے میں ٹریننگ دیتے تھے اور مشق کراتے تھے تو انہیں بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے اور خاص وقت تک کے لیے ان کو بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا تھا. اور اس بھوکا پیاسا رکھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ چونکہ جنگ کے دوران کھانے پینے کی اشیاء بر وقت میسر نہیں ہوتی، رسد کا سلسلہ منقطع بھی ہو جاتا ہے تو ان گھوڑوں کو کافی دیر تک بھوکا پیاسا رکھ کر انہیں جنگ کے دوران اور سفر کے دوران بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا عادی بنانے کے لیے ایک قسم کی یہ مشق کراتے تھے اور ٹریننگ دیتے تھے اور اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے تھے صوم. اللہ رب العزت نے بھی اپنے بندوں کو بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کا عادی بنانے کے لیے اور راہ حق میں مشقت برداشت کرنے کے لیے عادی بنانے کے سلسلے میں ایک ایسی عبادت فرض کی جس عبادت کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر زیادہ دیر تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کی ہمت پیدا ہو، صلاحیت پیدا ہو. اور اس مقصد کے لیے اللہ نے عبادت روزہ کو فرض کیا اور
روزہ کے لیے یہاں پر اسی عرب محاورے کے مطابق صوم اور صیام کا لفظ استعمال فرمایا۔ گویا اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تم پر روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے قابل بن سکو۔ راہ حق میں، راہ جہاد میں جب انسان نکلتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں بعض اوقات انسان کو میسر نہیں ہوتی، کہیں رسد منقطع ہو جاتی ہے، اور بہت ساری اس طرح کی پریشانیوں کو اور مصائب کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ لہذا مسلمان کو ایک پکا اور سچا مجاہد بنانے کے لیے گویا اللہ رب العزت نے روزے کو فرض فرمایا، تاکہ ہم جب ایک خاص مدت تک اللہ کے حکم کے مطابق بھوکے اور پیاسے رہیں گے، بھوک اور پیاس کو برداشت کریں گے، تو ہمارے لیے رائے حق کے اندر اور رائے جہاد کے اندر پھر سختی اور مشقت کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، روزے کی فرضیت کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی اس جوہر کا نام ہے، تقوی اس ایمانی کیفیت کا نام ہے، دلی کیفیت کا نام ہے جو انسان کو گناہوں سے بچنے اور ہر قسم کی معصیت کو ترک کرتے ہوئے اللہ کی خالص بندگی اور عبادت کے قابل بناتی ہے۔ رذائل سے بچنے اور فضائل سے آراستہ ہونے کا نام تقوی ہے۔ انسان کے اندر اور اس کے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہ محض اللہ کی ذات سے ڈرتے ہوئے ہر قسم کی معصیت اور گناہ کو ترک کر دے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آل نظر نے لکھا ہے کہ روزہ بندے اور خدا کے درمیان راز ہے۔ نماز کے اندر ریا ہو سکتی ہے کہ دکھاوے کے لیے کوئی پڑھے، لوگ کہیں بڑا نمازی ہے۔ زکوٰۃ، خیرات، صدقہ دینے والا، اس کے اندر وہ ریاکاری کر سکتا ہے کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، بڑا غریبوں کا ہمدرد ہے۔ حج کے اندر ریا ہو سکتی ہے کہ دکھاوے کے لیے کیا جائے، لیکن روزہ وہی رکھے گا جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا۔ اور اگر جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہو، دنیا کی کوئی طاقت انسان کو کھانے پینے سے نہیں روک سکتی۔ لیکن آپ دیکھیں، انسان اپنے گھر میں ہے اور کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، حلال کی ہیں، اپنی ملکیت کی ہیں، کوئی روک رکاوٹ بھی نہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان وہ چیزیں نہیں کھاتا، نہیں استعمال کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں یہ بات ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ تو نے کھانے پینے سے بچنا ہے اور روزے کی پابندی کرنی ہے۔ تو گویا روزہ اور بندے اور خدا کے درمیان راز ہے۔ یہی وہ ڈر کی کیفیت، یہی وہ خوف کی کیفیت، اسی کا نام تقویٰ ہے کہ انسان محض اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر قسم کی معصیت اور گناہ سے بچنے والا بن جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ والوں کی خدمت میں جو لوگ تربیت اور تزکیہ کے لیے آتے ہیں تو وہ بھی اسی قسم کی مشق کراتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے، کسی اللہ کے بندے نے اپنے مریدین میں سے 3 کو 3 پرندے دیے اور کہا کہ انہیں وہاں لے جا کر ذبح کر کے لے آؤ جہاں دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ تھوڑی دیر گزری،
تو ایک بھی ذبح کر کے لے آیا، پھر دوسرا بھی ذبح کر کے لے آیا، اور تیسرا نہیں آیا اور کافی تاخیر کے بعد آیا، اور پرندہ صحیح سالم بغیر ذبح کیے۔ اس ولی اللہ نے پہلے دونوں سے پوچھا کہ آپ کہاں ذبح کر کے لائے؟ تو ایک نے بھی کہا جی میں لے کے گیا اور وہاں وہ دیوار کی اوٹ میں یا کسی جاڑی میں یا کسی نالے کے اندر جہاں میں نے دیکھا دائیں بائیں کوئی بھی دیکھنے والا نہیں تھا، تو وہاں میں ذبح کر کے لے آیا۔ لیکن جب تیسرے سے پوچھا کہ تو بغیر ذبح کر کے واپس کیوں لے آیا، تو اس نے کہا کہ آپ نے شرط یہ لگائی تھی جناب والا کہ وہاں ذبح کرنا ہے جہاں دیکھنے والا کوئی نہ ہو، تو میں جہاں بھی گیا اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی تھی، اس لیے چونکہ مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں اللہ کی ذات نہ دیکھتی ہو، اس لیے میں معذور تھا اور بغیر ذبح کر کیے واپس لے کے آ گیا۔ یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا کرنا مطلوب ہے، یہ ہے روزے کا فلسفہ، یہ ہے روزے کا مقصد، کہ ہمارے اندر اس قدر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے کہ ہم معاذ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، لوگ دیکھیں یا نہیں، ہم گھر میں ہوں کہ باہر ہوں، خلوت میں ہوں کہ جلوت میں ہوں، جس حال میں ہوں، معاذ اللہ کی ذات سے ڈرتے ہوئے ہر گناہ سے بچنے والے بن جائیں۔ لعلکم تتقون۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ روزہ بندے اور خدا کے درمیان راز ہے، اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ان الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ اور جزا دوں گا۔ اس کا تعلق انسان کی دل کی کیفیات کے ساتھ ہے، اور دل کی کیفیات کو اللہ کے سوا جاننے والا کوئی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، روزہ کے ہم جتنے فضائل علماء سے سنتے ہیں، قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوئے، یہ فضائل اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے جب تک ہم ان تمام منکرات، معاصی اور بدعات سے اجتناب نہیں کریں گے جن سے بچنے کے لیے قرآن و حدیث کے اندر تاکید آئی ہے۔ گویا روزہ رکھنے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کریں، منکرات اور معاصی سے اجتناب کرنے کا ارادہ کریں، ترک گناہ کی نیت کرنا اور مصمم ارادہ کرنا، یہ روزہ کی بنیاد ہے۔ روزہ وہ عظیم الشان عبادت ہے کہ قرآن کریم نے اسے تقوی یعنی ترک گناہ کا نسخہ قرار دیا، مگر کتنے لوگ ہیں جو سال ہر سال سے روزے رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی عملی زندگی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ جو گناہ وہ سالوں سے کر رہے تھے اب بھی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ آج کل کے مسلمان روزے سے گناہ چھوڑنے کا قصد و ارادہ نہیں کرتے اور گناہوں سے اجتناب کے اہتمام کے ساتھ روزہ نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے روزہ ان کے لیے حصول شفا کا ذریعہ نہیں بنتا، حصول تقوی کا ذریعہ نہیں بنتا۔ اسی حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹی بات اور غلط کام کو نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی غرض نہیں۔ اور آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کے روزہ کا ثمر بجز بھوکا رہنے کے اور کچھ نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کے لیے شب بیداری کا بدلہ سوائے جاگنے کے اور کچھ نہیں۔ اس لیے ہمیں اس حوالے سے خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ روزہ بھی ہو اور ہم ہر قسم کے گناہ بھی کریں، جھوٹ بھی بولیں، گالیاں بھی دیں، غیبت بھی کریں، کم تولیں، کم ناپیں، غلط دیکھیں، غلط سنیں،
غلط لکھیں، غلط چلیں، غلط سوچیں، تو یہ پھر کس بات کا روزہ ہوا؟ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، ہر قسم کے گناہوں سے بچ کر رہنے کا نام ہے، اور جب تک ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہوگا تو پھر فرضیت تو ادا ہو جائے گی، لیکن روزے کے جو فضائل ہیں، جو ثواب ہے، اور جو اس کے مقاصد اور اس کے فائدے ہیں، وہ بندے کو حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ان چند تمہیدی گزارشات کے بعد آج میں آپ کے سامنے اس عبادت کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کے سلسلہ میں چند بنیادی مسائل کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ ہم ان مسائل کو سمجھ کر اس معتم بشان فریضہ کو ادا کریں، اور ہمارا یہ فریضہ اللہ کے ہاں قبولیت کی سند حاصل کرتے ہوئے ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، روزہ رکھنے کے سلسلے میں سب سے پہلی چیز ہے نیت کرنا، اور نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ میں رمضان کا فرضی روزہ رکھ رہا ہوں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ یہ نیت سحری کے اختتام پر کر لینی چاہیے، لیکن اگر کوئی اس وقت اس بات کو یاد نہیں رکھ سکا تو جس وقت بھی یاد آئے تو نیت کے یہ الفاظ دہرا لینے چاہیے۔ عربی کے اندر اگر ہمیں یہ الفاظ یاد ہوں تو نورن علی نور، نہیں تو اپنی زبان میں اپنے دل و ارادے سے ہم اس تصور کو اپنے ذہن میں دہرا لیں اور اس کا تذکرہ اپنے ذہن کے اندر تازہ کر لیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رمضان کے ہر روزہ کے لیے الگ نیت کرنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سحری کا کھانا سنت ہے۔ اگر بھوک نہ ہو، کچھ بھی کھانے کو جی نہ چاہتا ہو، تو ایک کھجور کا دانہ کھا لیں، تھوڑا سا پانی پی لیں، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کھائیں تاکہ سحری کھانے کی شرط پوری ہو سکے، اور سحری کھانے کا جو ثواب ہے اسے ہم حاصل کرنے والے بن سکیں۔ اب مسائل روزہ کے سلسلے میں چند ایک ایسی باتیں ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 1، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ یہ روزہ فرض ہو، واجب ہو یا نفل۔ اگر انسان نے بھولے سے کوئی چیز کھا پی لی، جب یاد آ جائے کھانے کا سلسلہ فوراً منقطع کر لے اور اس کے بعد اسی احتیاط میں پورا دن گزارے تو اس کے روزے میں کوئی کمی نہیں، یہ روزہ ادا ہو گیا۔ اسی طریقے سے حالت روزہ میں کسی قسم کی خوشبو کا لگانا، یا آدمی ایسی جگہ کام کر رہا ہے جہاں گرد و غبار اور دھواں ہے، تو خوشبو کے لگانے سے یا تیز اور سخت دھوئیں والے ماحول میں کام کرنے سے بھی روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے حالت روزہ میں سرما لگانا جائز ہے، آنکھ میں کوئی دوا ڈالنا یہ بھی جائز ہے، مالش کرنا تیل سے یہ جائز ہے۔ ان چیزوں کے استعمال سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طریقے سے حالت روزہ میں مسواک کی جا سکتی ہے، لیکن ٹوتھ پیسٹ کا استعمال یا دنداسے کا استعمال جائز نہیں ہے۔ دنداسہ استعمال کرنے سے اور
ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. البتہ مسواک تر ہو یا خشک دونوں صورتوں میں استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور روزہ جو ہے وہ اس کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا. کان میں پانی پڑنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طریقے سے دانتوں کے درمیان چنے کی مقدار سے کم کوئی چیز پھنسی ہو اسے آدمی نگل لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طریقے سے دانتوں سے خون نکلا اور وہ خون حلق تک نہیں پہنچا، آدمی نے تھوک لیا اور کلی کر لی تو اس خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے حالت روزہ میں اگر انسان کی صحت خراب ہو گئی اسے انجیکشن لگوانے کی ضرورت ہے، خواہ یہ انجیکشن گوشت کا ہو یا رگ کا، دونوں صورتوں میں انجیکشن لگانے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اب اس کے بعد چند ایسی چیزیں جن کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی صورتحال پیش آ جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک آدمی کو یہ بات یاد تھی کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن کلی کرتے ہوئے اس نے یا ناک میں پانی ڈالتے ہوئے اس نے ناک میں ڈالا جانے والا یہ پانی یا منہ میں ڈالا جانے والا یہ پانی اس کے حلق سے اگر اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اب اس صورت میں روزے کی قضا ہے لیکن کفارہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی دوسرا آدمی زبردستی کسی آدمی کے منہ میں کھانے پینے کی کوئی چیز ڈال دے، پانی ڈال دے اور وہ حلق سے نیچے اتر جائے گی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. ایسا بیمار جس نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن بیماری اس حد تک بڑھ گئی، تکلیف اس قدر زیادہ ہو گئی کہ اب وہ روزہ توڑنے پر مجبور ہے، تو ایسی حالت میں اگر وہ روزہ توڑ دے گا تو ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے، اس کی قضا کرنا ہوگی، کفارہ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی بہت سخت کام کر رہا ہو اور اسے بے حد پیاس لگ گئی اور وہ اتنا بےتاب ہو گیا کہ اب جان کا خوف ہے، بالکل مرنے کے قریب ہو گیا، تو اس اضطراری کیفیت میں روزہ توڑ ڈالنا درست ہے، اور اس صورت میں اس پر صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے. منہ بھر کر کے کرنے سے جو قصدن کی جائے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پہ قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. ہاں اس کے علاوہ اگر خود بخود کہیں متلی کی کیفیت پیدا ہو جائے اور بلا ارادہ انسان کے کر لے، خواہ یہ تھوڑی ہو یا زیادہ، اس طرح خود بخود آنے والی کے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں ایک آدمی نے بال ارادہ کے تو نہیں کی، خود بخود کے ہو گئی اور اس نے اپنے طور پر یہ سمجھ لیا کہ اب تو میرا روزہ ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد اس نے دن میں کچھ کھایا پیا تو اب واقعتاً روزہ ٹوٹ گیا، اب اس کی اسے قضا کرنا ہوگی، لیکن اس پہ صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. ایک آدمی حالت روزہ میں سویا اور اس سونے کے دوران اسے احتلام ہو گیا، اس پہ غسل فرض ہو گیا. وہ جب جاگے
فوری طور پر غسل کر لے، اس طرح دن کو سوتے میں احتلام ہو جانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر ایک آدمی جاگا اور اس نے اپنے طور پر بغیر مسئلے کی تحقیق کے یہ سمجھ لیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اب اس نے کوئی چیز کھا پی لی تو پھر واقعتاً روزہ ٹوٹ گیا، اس پہ اس کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ کے سامنے چند ایسی چیزیں پیش کی جاتی ہیں جن کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، مکروہات روزہ۔ کوئی چیز بلا عذر چکھنا یا چبانا، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بلا ضرورت کوئی چیز کھانے پینے کی آپ چبائیں گے یا چکھیں گے تو اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی گھاس کا تنکا، کوئی کاغذ یا کوئی اور ایسی چیز جو کھانے کی تو نہیں لیکن اپنی عادت کے مطابق منہ میں ڈال لیتے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں کو منہ میں ڈالنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ روزے کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو منہ میں نہ ڈالا جائے۔ اس طرح کی چیزیں چبانے سے بھی روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ضرورت نہیں تھی، وقت گزر سکتا تھا، بلا ضرورت اگر کوئی آدمی دانت نکلوائے تو اس طرح بلا ضرورت دانت نکلوانا یا اس پر دوا لگانا، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ دوا یا دانت کے نکالے جانے کی وجہ سے خون انسان کے حلق سے اندر چلا گیا اور یہ تھوک پر غالب تھا یا اس کے برابر تھا تو پھر انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ قضا ادا کرے، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حالت روزہ میں غیبت کرنا، چغلی کھانا، جھوٹ بولنا، بہتان تراشی، بیہودہ گوئی، گالی گلوچ، ایذا رسانی اور گناہ کے جتنے بھی کام ہیں ان سے بچنا ضروری ہے۔ اگر حالت روزہ میں ان گناہوں سے انسان نہیں بچتا تو انسان کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے وہ آدمی روزے کے ثواب اور اجر سے محروم رہتا ہے۔ اسی طریقے سے حالت روزہ میں بہت زیادہ بے قراری کا اظہار نہ کیا جائے، پیاس بھوک کی شدت اور اس کا تذکرہ اس انداز میں کرنا کہ گویا انسان کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گیا، اس طرح کی باتیں کرنا اور اضطرار کا اظہار اور پریشانی کا اظہار، اس سے بھی انسان کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اور انسان اجر و ثواب سے محروم رہتا ہے۔ اب اگر انسان روزہ رکھنے پہ قادر ہے اور جان بوجھ کر روزہ کھاتا ہے تو اس پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے حالت روزہ میں جان بوجھ کر ایک انسان جمع کرتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ یاد رکھیں، رمضان کا روزہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کھاتا ہے تو
وہ قضا بھی کرے گا اور کفارہ بھی ادا کرے گا، لیکن اس کے باوجود وہ اس ثواب کو نہیں پا سکے گا جو ثواب رمضان کے فرضی روزے کو رکھنے سے اسے حاصل ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، ایک آدمی قدرت رکھتا ہے اور قدرت رکھنے کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتا اور کفارہ ادا کر دیتا ہے، تو اس طرح کا کفارہ ادا کرنے سے اس کا وہ کفارہ ادا نہیں ہوگا اور روزے کی فرضیت اس کے ذمہ باقی رہے گی۔ اب بار بار آپ نے کفارے کا لفظ سنا، تو روزے کا کفارہ کیا ہے؟ روزے کا کفارہ ہے ایک تو جو روزہ کھایا گیا اس کی قضا، اور اس کے علاوہ بطور جرمانہ مسلسل پے در پہ 60 روزے رکھنا، یہ روزے کا کفارہ ہے۔ اور جو اس آدمی نے جان بوجھ کر رمضان کا روزہ کھایا، وہ اگر اس کا کفارہ کسی غریب اور مسکین کو کھانے کی صورت میں دے کر اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے یا نقدی دے کر جان چھڑانا چاہتا ہے، تو اس سے اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ کفارہ صرف ان لوگوں کی طرف سے ادا ہو سکتا ہے جو انتہائی بوڑھے ہوں، معذور ہوں اور بالکل روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، اور دوبارہ صحت اور طاقت واپس آنے کی امید بھی نہ ہو۔ ایسے بوڑھے اور ایسے بڑی عمر کے لوگ، ان کے لیے یہ کفارہ ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے دیں، تو ان کی طرف سے فدیہ ادا ہو جائے گا۔ صحت مند آدمی کی طرف سے فدیے کی ادائیگی کی صورت میں اس سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی اور یہ اس کا ذمہ باقی رہتی ہے۔ یہاں ایک بات کی نشاندہی کر دینا بھی مناسب سمجھتا ہوں۔ ہمارے ہاں افراد اور تفرید کا مزاج ہے۔ بعض لوگ صحت مند ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو واقعتاً معذور ہیں، بیمار ہیں، یا اس طرح کی کسی کیفیت سے دوچار ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ روزہ توڑنے پہ تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیں، جس طرح روزہ رکھنا اللہ کا حکم ہے، ایسی معذوری کی صورت میں، بیماری کی صورت میں توڑنا بھی اللہ کا حکم ہے، لہذا ایسی صورت میں ضرور رخصت پر عمل کرنا چاہیے۔ شریعت کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھانا بھی، یہ بھی اللہ ہی کے حکم کے مطابق ہے۔ مثلا سفری مشقت ہو اور اسی طریقے سے کوئی تکلیف دہ بیماری ہو، تو پھر انسان کو روزہ چھوڑ دینا چاہیے، اور بیماری کی صورت میں روزہ توڑ دینا چاہیے۔ ایسے ہی بعض حاملہ خواتین یا دودھ پلانے والی خواتین جن کے روزہ رکھنے کی وجہ سے بچے کی جان کو خطرہ ہو، یا خود انہیں کسی ایسی بیماری اور خطرے سے دوچار ہونے کا احتمال ہو، تو انہیں بھی روزہ توڑ دینا چاہیے۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جب بیماری ختم ہو گئی، سفر ختم ہو گیا، تو یہ شریعت کا حکم ہے، اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ پھر وہ بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ تو ایسے لوگوں کو ضرور اللہ کی دی ہوئی اس رخصت پر عمل کرنا چاہیے، اور یہی دین ہے اور یہی شریعت کا مزاج ہے۔ ایک آدمی نے اگر سحری تاخیر سے کھائی اور بعد میں تحقیق سے یہ معلوم ہو گیا کہ واقعتاً جو سحری کے اختتام کا وقت تھا وہ اس کے بعد تک کھاتا رہا، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی قضا ضرور ادا کر لے۔ احتیاطاً ایسا کرنا مناسب ہے۔ وہ لوگ جو بہت بوڑھے ہو گئے، یا ایسا آدمی جو بیمار ہے اور اس سے اچھا ہونے کی امید نہیں اور روزہ رکھنے کی طاقت نہیں،
تو وہ روزہ نہ رکھے، اور ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو صدقہ فطر کے برابر غلہ دے دے، یا صبح و شام پیٹ بھر کے اس کو کھانا کھلا دے، تو یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اگر غلہ نہ دے اور کھانا بھی نہ کھلائے تو اسی غلہ کی قیمت کے برابر اگر نقد ادائیگی کر دے، کسی غریب کو دے دے، تو اس سے بھی اس کا وہ فدیہ ادا ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، روزے کا فدیہ اور صدقہ فطر یہ دونوں آپس میں نصاب کے لحاظ سے برابر ہیں۔ روزے 29 ہوں یا 30 تو حساب کر کے اس کے مطابق روزے کا فدیہ ادا کر دینا چاہیے۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب بیمار آدمی ٹھیک ہو جائے یا بوڑھا آدمی دوبارہ اللہ کی قدرت اور فضل سے اتنی طاقت حاصل کر لے کہ اب وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے روزے کی قضا کرنا ضروری ہوگی، اور اس نے جو یہ فدیہ دیا ہے اس کا ثواب اسے الگ ملے گا۔ اسی طریقے سے کسی آدمی کے ذمے کئی روزے قضا تھے اور مرتے وقت وہ وصیت کر گیا کہ میرے روزوں کے بدلے فدیہ دے دینا، تو اس کے مال سے اس کا ولی فدیہ دے دے، اور کفن دفن قرض ادا کر کے جتنا مال بچے اس کی 1/3 سے اگر سارا فدیہ ادا کرنا ممکن ہو تو دینا واجب ہوگا، اور اگر سارا فدیہ 1/3 مال سے ادا نہ ہو سکتا ہو، جس کا قدر ادا ہو سکتا ہے وہ ادا کر دیا جائے۔ لیکن اگر ذاتی رقم سے جتنے روزے قضا ہوئے کوئی آدمی بخوشی سارے روزوں کا فدیہ خود ادا کرتا ہے مرنے والے کی طرف سے، تو یہ نہایت ہی خیر خواہی اور نیکی کا کام ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ چند ضروری مسائل میں نے آپ کے سامنے روزہ کے حوالے سے عرض کیے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم ان مسائل کو سمجھ کر اس کے مطابق اس فریضہ کو ادا کریں، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مسئلہ ہمیں درپیش ہو جس کا ذکر میں یہاں نہیں کر سکا، بے شمار مسائل ہیں، تو ہمیں علماء سے پوچھ کر اور تحقیق کر کے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ رمضان میں جہاں عبادت روزہ ہے تو اس میں اس صیام کے ساتھ رات کا قیام یعنی تراویح کی نماز بھی ایک اہم عبادت ہے، جسے ادا کرنا اور جس کا اہتمام مسلمانوں کے لیے از بس ضروری ہے۔ نماز تراویح ہمارے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، اور مساجد کے اندر جماعت کے ساتھ مرد حضرات اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا، اور تراویح کے اندر قرآن مجید کا سننا سنانا اور اسے ختم کرنا بھی ایک مستقل سنت ہے۔ مرد حضرات مساجد میں تراویح کا اہتمام کریں، اور مستورات عورتیں گھروں کے اندر تراویح کا اہتمام کریں۔ جس طرح یہ مردوں کے لیے لازم ہے، اس طریقے سے عورتوں کے لیے بھی لازم ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، عورتوں کا تراویح کے لیے مساجد میں آنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر فرض نمازوں کے لیے عورتوں کا مساجد میں آنا جائز نہیں، تو تراویح کے لیے بھی ان کا مساجد میں آنا جائز نہیں ہے۔ عورت کے لیے افضل جگہ اس کا گھر ہے، اور حدیث میں ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر ہی جو ہے وہ نمازوں کا اہتمام کریں۔ ان کا اس طریقے سے باہر نکلنا کئی قسم کے فتنوں اور آزمائشوں کا سبب ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اس سلسلے میں احتیاط نہیں کر رہے ہیں، انہیں قرآن و حدیث اور شریعت کی روح کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ وہ لڑکیاں جنہوں نے قرآن مجید حفظ کر رکھا ہے، ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اپنے طور پر پورا سال تلاوت منزل کا اہتمام کریں تاکہ قرآن پاک پختہ رہے۔ عورتوں کی تراویح کی جماعت کی بھی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، اور اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔
نماز تراویح کے اندر قرآن پاک کا سننا یہ ایک مستقل سنت ہے، لیکن کسی نابالغ کو آگے کھڑا کرنا اور اسے امام بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نماز تراویح کے دوران اگر قاری صاحب قرآن سنانے والا بھول جائے تو زبانی اس کو لقمہ تو دیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن پاک دیکھ کر اسے لقمہ دینا یہ مفسد نماز ہے اور اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تراویح کے اندر عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی آدمی لیٹ ہو گیا اور وہ مسجد میں پہنچا تو نماز تراویح شروع ہو چکی ہے، تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہلے فرض نماز ادا کرے، اس کے بعد 2 سنتیں پڑھے اور اس کے بعد پھر تراویح کی نماز میں شامل ہو جائے۔ اور تراویح کے اختتام پر بغیر کسی وقفہ کے چونکہ وطر کی نماز باجماعت پڑھی جاتی ہے، لہٰذا وہ وطر کی جماعت میں بھی شامل رہے اور وطر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے، اور وطر جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد اس اجتماعی عمل سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد اس کی جتنی رکعات نماز تراویح رہ گئی تھیں وہ حساب اس کے ذہن میں موجود ہوگا، اس کے مطابق وہ بعد میں اکیلے ان کی قضا کر لے۔ رمضان المبارک میں جہاں عبادت روزہ ہے، نماز تراویح، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، ذکر اذکار اور نوافل کی ادائیگی، اسی طریقے سے رمضان کے آخری عشرہ میں ایک عام کام اور عام نیکی اور ایک عام فریضہ جو ہے وہ اعتکاف کی عبادت بھی ہے۔ اعتکاف کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی، پھر اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کا معمول جاری رکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کو ان تمام اچھے کاموں کا جو وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا ایسے ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا کہ نیکی کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ ہم نے رمضان میں اللہ کے حکم کے مطابق کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا اور بہت ساری گناہوں سے ہم بچنے والے بن گئے، تو اب اللہ پاک جو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جس طرح اس نے کھانا چھوڑا ہے، پینا چھوڑا ہے، اپنے گھر کو بھی چھوڑ کر بس اللہ کے در کی چوکٹ پر جھک جائے، لیٹ جائے اور لپٹ لپٹ کر اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرے، فضل طلب کرے اور اس کی عنایات طلب کرے۔ یاد رکھیے وہ مسجد جہاں جماعت کی نماز ہوتی ہے وہاں اس محلے والوں کے لیے اور آبادی والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اعتکاف کا اہتمام کریں اور کم از کم ایک آدمی ایسی بستی کے اندر ضرور مسجد کے اندر رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھے، اور اگر کوئی بھی نہیں بیٹھے گا تو وہ پوری آبادی، پورا محلہ جو ہے وہ گنہگار ہوگا۔ اعتکاف کی یہ اہم اور محترم بشان عبادت اپنے لیے بھی ہے اور اہل محلہ کے لیے بھی ہے اور سب کے لیے ہے۔ معتکف اپنے لیے بھی مانگے اور باقی سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے خیر، برکت، عافیت اور امن طلب کرے۔ اور اعتکاف کی خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ چونکہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، لہٰذا جو شخص بھی اعتکاف بیٹھے گا ظاہر ہے وہ رات کو اللہ کی عبادت کے اندر جاگتے اپنی راتوں کو گزارے گا، تو معتکف اعتکاف بیٹھنے والا ضرور لیلۃ القدر کی سعادت حاصل کر لے گا۔ وہ رات جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، تو معتکف کے لیے گویا کہ یہ ایک یقینی بات ہوگی کہ وہ لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنے والا بن جائے گا۔ تو اس لحاظ سے اعتکاف کی عبادت کی شان اور اس کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال یہ چند ایک
ضروری مسائل اور روزہ کے فضائل کے حوالہ سے میں نے گزارشات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے رمضان میں ان تمام اعمال کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے اہتمام کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال، جس نے رمضان کو ایمان اور یقین کے ساتھ ثواب کی نیت سے آباد کیا اور قائم کیا، اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ماہ رمضان شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے، روزہ داروں کو اس کی طرف بلایا جائے گا کہ اس دروازہ سے وہ جنت میں داخل ہوں۔ چنانچہ تمام روزہ دار اس سے داخل ہوں گے اور جو اس سے داخل ہو گیا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ سارے فضائل ہم اس وقت حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ پورے آداب کی رعایت رکھ کے ہم روزہ رکھیں اور بالخصوص تمام منکرات اور بدعات اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہی روزے کا فلسفہ ہے، یہی روزے کا مقصد ہے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ پاک نے اس اہم اور معتم بشان عبادت کو فرض قرار دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عید کی رات حق تعالی کی طرف سے روزہ داروں کے حق میں مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا تھا، اللہ کے محبوب، انسانوں کو روزے کی جزا اور ثواب کیا لیلۃ القدر میں عطا کیا جاتا ہے؟ فرمایا نا، لیلۃ القدر کی تو اپنی جگہ پہ ایک فضیلت ہے، لیکن جس طرح دنیا کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی کام کرنے والا کوئی مزدور اپنا کام ختم کرتا ہے تو اسے اجرت دی جاتی ہے، ایسے ہی آپ تعالی عید کی رات جن لوگوں کی عبادت روزہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے ان کے حق میں مغفرت کا فیصلہ صادر فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جس طرح ہم رمضان کے اختتام پر بالخصوص عید کی رات کو ایک بار پھر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کے دھندوں میں مصروف ہو گئے اور کپڑوں کی تیاری کے اندر اور اس طریقے سے دیگر غیر ضروری کاموں کے اندر ہم اس رات کو اور اس قیمتی وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ رات نتیجہ نکلنے کی رات ہے، معاوضہ ملنے کا وقت ہے، لہٰذا عید کی رات بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت و بندگی، ذکر، تلاوت اور دعا کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر عبادت بڑی عام ہے اور اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے، لیکن روزے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بڑا ہی فکر انگیز ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ پاک صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرمائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ روزہ صبر کی ایک انتہائی اہم اور معتم بشان شکل ہے کہ انسان کھانے سے صبر کرتا ہے، پینے سے صبر کرتا ہے، نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کرتا ہے، تو یہ صبر کی ایک بہترین صورت ہے اور ایک اہم صورت ہے عبادت روزہ، تو یقیناً اس کا اجر بھی بے حساب ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان فضائل کو، مسائل کو، روزے کے مقصد اور فلسفہ کو سمجھ کر اس کے مطابق ماہ رمضان کو گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اللہ پاک ہمارے لیے اس اہم فریضہ کو آسان فرمائے۔ یہ فرض بھی اللہ پاک نے کیا ہے اور توفیق دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، تو اللہ پاک سے توفیق بھی مانگنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے کو عبادت، ذکر، تلاوت اور استغفار
اور اس طرح کے دیگر اعمال سے آباد کرنا چاہیے۔ فرمایا 4 باتیں ایسی ہیں کہ اس کا خصوصی اہتمام ہو رمضان میں۔ ایک، فرمایا اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے، اور دوسرا اللہ سے جنت مانگی جائے اور اللہ کے در پہ یہ سوال کیا جائے کہ وہ ہمیں اپنے عذاب سے اور جہنم کی ہلاکتوں سے محفوظ رکھے۔ تو لا الہ الا اللہ کی کثرت اور جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ تو کثرت کے ساتھ ان کلمات کا ورد یہ رمضان کا خصوصی وظیفہ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب انسان بھوکا ہوتا ہے، جب انسان پیاسا ہوتا ہے، تو اسے پھر دوسرے کی بھوک اور پیاس کی شدت کا بھی احساس ہوتا ہے۔ روزے کے فرض کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، جو آدمی خود بھوکا نہ ہو اسے دوسرے کی بھوک کا کیسے احساس ہو سکتا ہے؟ جو آدمی خود پیاسا نہ ہو اسے دوسرے کی پیاس کا کیسے احساس ہو سکتا ہے؟ جو آدمی خود مجبور نہ ہو اسے دوسرے کی مجبوری کا کیا احساس ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے یہ روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ امیر لوگ، کھاتے پیتے لوگ جب اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کھائیں گے، نہیں پیئیں گے، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کریں گے، تو پھر انہیں غریبوں اور بھوکوں کے دکھ اور درد کا احساس ہوگا۔ اسی لیے فرمایا وشہر المواسات، یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے کہ جب آپ کو یہ یقین ہے کہ شام کے وقت یقیناً مجھے کھانا ملے گا، گھر کے اندر کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں اور اسباب سارے موجود ہیں، اس کے باوجود ہم دن کو حالت روزہ میں بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اتنے بے قرار ہو جاتے ہیں اور اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، تو وہ آدمی جس کے گھر میں شام کو کھانے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں اور اکثر اوقات اسے فاقے کرنے پڑتے ہیں، 2 وقت کا اسے کھانا میسر نہیں ہے، تو پھر اس کے بارے میں سوچیں کہ اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے، اس کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، اور اس کا دکھ اور درد اور اس کی پریشانی۔ تو فرمایا وشہر المواسات، جہاں ہم اس مہینے میں خود بھوک اور پیاس برداشت کریں تو ہمیں بہت زیادہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے بھی معاشرے کے غریب لوگ ہیں ہم ان کے دکھ اور درد میں شریک ہوں، ان کی فاقہ کشی کو اور ان کی تنگ دستی کو کم کرنے کے لیے جتنی ہمارے پاس وسعت ہو اس کے مطابق ان پہ خرچ کریں۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مبارک کے اندر، ویسے تو آپ کا دریائے سخاوت ہر وقت جوش میں رہتا تھا، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت 2 چند ہو جایا کرتی تھی، اس لیے جہاں ہمیں اپنی سحری کی فکر ہوتی ہے، اپنی افطاری کی فکر ہوتی ہے، اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنی برادری رشتہ داری میں جتنے بھی کوئی غریب لوگ ہیں معاشرے کے اندر، ہمیں ان کی ضروریات کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے حلال کی کمائی کے اندر انہیں بھی شریک کرنا چاہیے تاکہ ان کے چولہے بھی گرم ہوں اور ان کے چولہوں کے اندر بھی آگ چلے اور انہیں بھی جو ہے وہ سحری کا بندوبست مل سکے اور افطاری کا ان کے ہاں بھی بندوبست ہو سکے۔ تو اس لیے ان کی خیر خواہی بھی روزے کے مقاصد میں سے ایک عام مقصد ہے۔ اور پھر بالخصوص صدقہ فطر جو روزہ کی عبادت کی قبولیت کا ایک ذریعہ ہے اور روزہ کی عبادت کے اندر جو کمی بیشی ہے اس کی معافی اور تلافی کا ذریعہ ہے اور آئندہ سال تک کے لیے پورے گھر والے آل و عیال کے لیے یہ سر کا صدقہ ہے اور آفات و بلیات سے حفاظت کا ذریعہ ہے، تو اس کے اندر بھی ان غریبوں کو شریک کرنا چاہیے۔ اس لیے شریعت کے مسئلہ کی تحقیقی روح کے مطابق اگرچہ صدقہ فطر کی ادائیگی کا اصل وقت عید کی صبح ہے، نماز کو جانے سے پہلے، عیدگاہ کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جائے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہم اس نیت سے کہ غریب لوگ بھی اپنی ضروریات کا اہتمام کر سکیں، ہم 2-3 دن پہلے حساب کر کے صدقہ فطر مستحقین تک پہنچا دیں اور یہ رقم ان تک پہنچ جائے تاکہ وہ بھی اپنی ضروریات خرید سکیں اور عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ برابر شریک ہو سکیں، اس نیت سے اگر یہ پہلے ادا کیا جائے
تو اس کی ادائیگی بھی نہایت مفید ہے، اور یہی اس عبادت کا مقصد ہے کہ ہمارے اندر دوسروں کے ساتھ ہمدردی، شفقت، محبت، ایثار اور اخوت یہ جذبات پروان چڑھے، اور ہم معاشرے کے غریب طبقات کو ان کی مالی مدد کے ذریعے عید کی خوشیوں میں اپنے ساتھ شریک کریں۔ اب تعالیٰ میری ان ٹوٹی پھوٹی گزارشات کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے اور میرے لیے اسے ذخیرہ آخرت بنائے، ذریعہ نجات بنائے، ہم سب کو دین سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر زندگی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ میرے الفاظ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وآخر دعوانا